لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ جو آگے بیٹھے وہ تھوڑا مل جاؤ، جو قریب ہو چکے ہیں وہ مل کر بیٹھے، اور جو پیچھے بیٹھ کر دور سے دیکھ کر سن رہے ہیں ان سے بھی درخواست آگے آ جاؤ. مومن کے لیے تو ایک اعلان کافی ہے، مومن کے لیے بار بار اعلان کرنا مناسب نہیں. ایک مرتبہ ہم کو اعلان ہو گیا تب مان لینا چاہیے. کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے ہم سب گھر سے آئے، اس کی عملی مشق کرنے کا یہی موقع ہوتا ہے، چاہے مجلس دوپہر کی ہو چاہے مغرب کی ہو، چاہے رات کا وقت ہو ٹھنڈک کا یا دوپہر کے دھوپ کا گرمی کا وقت ہو. ہم تو اپنے مقصد پر جمے ہیں اور بار بار اپنے مقصد کو یاد کریں. سوچیں اپنے مقصد کو، ہم کیوں آئے، ہمارا اپنا گھر کاروبار چھوڑنے کا کیا مقصد ہے، یہ اجتماع کیوں رکھا جاتا ہے، ایمان والوں کو اجتماع کے نام پر عنوان پر کیوں بلایا جاتا ہے. یہ مقصد کو بار بار سوچا جائے. جب مقصد سوچا جاتا ہے، مقصد ذہن میں ہوتی ہے، مقصد سامنے ہوتا ہے تو تکلیف آسان ہو جاتی ہے. مجاہدہ نہیں رہتا، تکلیف کا تصور و خیال بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمل کے درمیان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے. تاجر کو بولو اپنی دکان میں تجارت کرتے کرتے تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کا وہ کوئی تذکرہ کرتا ہے؟ وہ کبھی نہیں کرتا ہے. اس کا مقصد تجارت ہے، اس کا مقصد اس تجارت سے کمانا ہے اور اس کمائی کے ذریعے سے اپنی ضرورت کا پورا کرنا ہے. یہ اس کے ذہن میں ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا موقع ہے، اپنا مال بھی چھوڑ دیا اور وطن بھی چھوڑ کر کفار مکہ سے بیچ ہجرت میں سودا کر رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہماری اور آپ کی لڑائی ہو جائے تو آپ کو پتا ہے میں بہت اچھا چیز چلاتا ہوں، تم میرا مقابلہ نہیں کرتے. اگر تمہارا مقصد اگر مال ہے تو میں بتلا دوں میرا مال مکے میں فلاں جگہ ہے اور یہ میری بادیہ ہے اور غلام ہے. اگر تم اس کو پسند کر لیتے ہیں تو میں یہ سب کچھ دینے کو تیار ہوں، مجھے چھوڑ دو. سودا ہو گیا. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھنے کے ساتھ ہی یوں فرمایا جس کا مفہوم ہے بہت نفع کا سودا کر کے آئے. کیا ہوا ہے؟ وطن چھوڑا ہے، مال قربان ہوا ہے، مگر دین زندگی میں آیا ہے. کسی کو یوں کہو مال چلا گیا آپ کا وطن چھوڑ گیا تو کیا احساس ہوتا ہے، کیا صدمہ ہوتا ہے کہ مال چلا گیا، وطن سے ہم الگ ہو گئے، مگر مقصد یہ ذہن میں تھا کہ ہماری زندگی میں دین آ گیا. تو کیا کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم تو نفع کا سودا کر کر آئے ہو. تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے تو آپ کو نہیں بتلایا تھا کہ میں کیا کر کر آیا ہوں، میرا یہ سودا ہوا ہے، مگر آپ کو اللہ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بتلا دیا. میرا یہ سودا، میرا اپنا وطن اور مال قربان کر کر دین کو قبول کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا. تو جن کی نگاہ مقصد پر ہوتی ہے، جن کی نگاہیں اپنی آخرت پر ہوتی ہیں،
ان کے لیے تکلیف تکلیف نہیں، مجاہدہ مجاہدہ نہیں، بلکہ مجاہدہ محبوب ہو جاتا ہے، تکلیف محبوب ہو جاتی ہے۔ وہ صحابی جس کو حکایت صحابہ میں لکھا ہے کہ جنگ کے موقع پر ایک کافر نے آپ پر حملہ کیا تو آپ کا ہاتھ کٹ گیا، اور وہ کٹا ہوا ہاتھ چمڑے میں لٹکا ہوا تھا۔ چونکہ آپ دشمن کے ساتھ لڑ رہے تھے تو آپ نے اس کو پیٹھ پر، کمر پر لے کر اس کو باندھ دیا، مگر وہ لڑنے میں وہ بھی تکلیف دے رہی تھی، تو اس ہاتھ کو اپنے پیروں کے نیچے دبایا اور زور سے کھینچا اور بدن سے الگ کر دیا۔ ہم نے کتنی آسانی کے ساتھ سنا، کتنی آسانی کے ساتھ تعلیم میں پڑھا، مگر جس کو ہوا ہوگا اس کا تصور کرے کیا تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو یوں لکھا ہے، کیا یہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کو درد نہیں ہوا ہوگا؟ کیا ان کو اس حالت میں بے چینی نہیں ہوگی؟ تو یوں سنا بزرگوں سے کہ حضرات صحابہ کا اللہ سے، اعمال سے اور آخرت سے دل اتنا متاثر تھا کہ جسم کسی تکلیف سے متاثر ہوتا ہی نہیں تھا، جسم کسی تکلیف سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ یوں ہی نہیں بنا ہے، اور یہ یوں ہی زندگی میں نہیں آیا ہے، ایک مسلسل محنت ہے، مسلسل قربانیاں ہیں، مسلسل مجاہدہ ہے اللہ کے دین کے لیے، مسلسل جان مال لگانا ہے، پھر اللہ نے یہ کیفیت پیدا کر دی۔ میں اور آپ بھی اسی راستے میں ہیں، وہی پروسیس چل رہا ہے کہ ہم ایک اعلان پر، ایک آواز پر اپنے آپ کو عمل میں لے آئے۔ یہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہمارے بننے کا ذریعہ ہے۔ اس سے اللہ ہماری زندگیوں کو ان استعداد پر اور ان عمل پر اللہ توفیق دیں گے جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمایا۔ یہ درخواست ہے، ابھی بھی تھوڑی جگہ بیچ میں ہے، قریب ہو جاتے، اور جو پیچھے ہے ان کو کوئی مجمع جوڑ لیتا۔ جو ہمارے مجمع پیچھے ہے، آرام کر رہا ہے یا کسی وجہ سے مشورے میں بیٹھا ہے آپس کے، وہ آگے آ جائیں اور ہمارے مجمع جوڑنے والے ساتھی ان کو قریب کر لیں، آگے بڑھیں۔ بار بار اعلان کرنا درمیانی مجلس میں مناسب نہیں، یہ مجلس کے وقار کے خلاف ہی ہے۔ ہم سیرت میں پڑھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی مجلسوں میں صحابہ کے جو ادب کے واقعات ہیں کہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں اور دین کی باتوں کو کیسے سنتے تھے۔ ہمارے پاس تو ابھی بھی درمیان میں پلاسٹک ہے، بیٹھنے کی تھوڑی بہت اچھی چادر ہے، ہم اس کو کھلا میدان اور کچی جگہ نہ سمجھیں۔ ہم تصور کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کا صحن اور آپ کا جماعت خانہ کیسا تھا۔ سن ہجری 9 میں پہلی لائٹ اور پہلا دیا جو جلایا گیا وہ سن ہجری 9 میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلایا ہے۔ وہاں تک اندھیرے میں سارا کام ہو رہا ہے، سن ہجری 9 گزری ہے۔ آپ کی مسجد ایسی، آپ کا صحن اور جماعت خانہ ایسا۔ بعض مرتبہ ہماری 4 مہینے کی بیرون کی جماعت کسی ملک میں کام کر کر واپس آتی تو کہتی ہے کہ 4 مہینے میں ہم نے لائٹ نہیں دیکھی، ملک میں لائٹ ہی نہیں، 4 مہینے میں بغیر لائٹ کے اگر وقت گزرا ہے تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ دین کی محنت میں
مکی زندگی کے اور مدنی زندگی کے 9 سال بغیر لائٹ کے وقت محنت ہو رہی ہے. اور اسباب کے لائن سے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اسباب کے لائن سے جتنی راحت اور آسانی کے اسباب ہیں وہ سارے اسباب کے بغیر دین کی محنت ہو رہی ہے. اس لیے ہم بھی اس بات کی نیت کریں اور ان جذبات کے ساتھ ہم دین کی محنت کریں تو انشاءاللہ یہ ہمارا جذبہ، یہ ہماری نیتیں، یہ ہمارے ارادے ہمارے مقصد کے میں پہنچنے میں ہمارے لیے مددگار بنیں گے انشاءاللہ. کہ مقصد تک پہنچنے میں یہ ذریعہ ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم سب اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ کی نعمت پر، اس کی امانت پر ہم فکر بھی کریں. جہاں اللہ نے ہم سب کو دین عطا فرمایا، جو اللہ کی نعمت ہے، جو اللہ کا احسان ہے بندوں پر، جو انسانوں کے لیے اللہ پاک نے کامیابی کا، دائمی کامیابی کا وعدہ کیا ہے، وہ دین اللہ نے ہمارے لیے بطور نعمت بنائی ہے. ہاں، نعمت اس لیے ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں کہ انسان اپنے اس نعمت کے ذریعے سے اپنی دنیا کی اور آخرت کی، اپنی سوئی سے لے کر جنت تک کی، اپنی تمام زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام حالات میں کامیابی کا یہ ذریعہ ہے. مسائل اور حالات کے حل ہونے کا یہ اللہ نے ذریعہ بنایا ہے. جیسے دنیا میں تالے ہوتے ہیں جسے چابی کے ذریعے سے کھولا جاتا ہے. ایک گھر ہے، اس میں داخل ہونا ہے تو تالا لگا ہوا ہے، تو چابی کے ذریعے سے آدمی اس دروازے کو اور گھر کو کھول کر داخل ہوتا ہے. ایک انسان اپنی سواری استعمال کرتا ہے، اگر وہ بند ہے، لاک ہے، تو اپنی چابی سے اس کو کھول کر اپنی اس سواری کی ضرورت پوری کر لیتا ہے. تو مختلف تالے ہیں اور اس کی مختلف چابیاں ہیں. گھر کی چابی الگ، سواری کی چابی الگ، فیکٹری کی چابی الگ، کارخانے کی چابی الگ، گوڈاؤن کی چابی الگ، گھر کے اندر کباڑ ہے تو اس کی چابی الگ. کہ مختلف تالے ہیں اور اس کی چابیاں ہیں. ابھی ایک مدرسے میں بچوں کے لیے جو ہے للہ باکس بنایا گیا ہے. 1000 کی تعداد کے باکس ہے. بنانے والوں نے کہا بس ایک چابی کی ضرورت ہے، ایک چابی سے آپ کے 1000 باکس کھل جائیں گے. آپ کو 1000 چابی رکھنے کی ضرورت نہیں. کہ لوگ محنت کر کر اس قسم کی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں. میں اور آپ کے مثال کے لیے کہ دنیا میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ 1000 جو ہے ڈبے بنے ہیں جس کے 1000 تالے ہیں اور اس کی ایک چابی ہے. میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، دنیا میں تمام انسان، چاہے تاجر ہو، ملازم ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، انسان دنیا میں جتنے ہیں اور ان تمام انسانوں کے جتنے مسائل ہیں یہ سب تالے ہیں. اس کا ایک چابی اللہ نے ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا دین عطا فرما کر عطا کیا ہے. کہ بس ایک ایسی چابی اللہ نے ہم کو دی ہے جس سے تمام مسائل حل ہو جائیں، جس سے تمام انسانوں کے کام بن جائیں. میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اس لیے دین اللہ نے ہمارے لیے نعمت بنائی. اگر انسان اپنے دین کا پابند بن جائے
اپنے دین کا 100% اہتمام کرنے والا بن جائیں. اور دعوت کی یہ مبارک محنت کا مقصد ہی یہ ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے اس کام سے ہماری بنیادیں 3 ہیں. ایک، ہم یہ کام سے یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کی اصلاح ہو جائے، اس کی تربیت ہو جائے. اصلاح و تربیت کس کو کہتے ہیں؟ اصلاح و تربیت اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے، وہ زندگی میں آ جائے. جو اللہ کو ناپسند ہے، جو اللہ کے نبی کو ناپسند ہے، وہ زندگی سے نکل جائے. کہ یہ اصلاح و تربیت کا مفہوم ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم اس کام سے یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کی اصلاح ہو جائے. ہر مسلمان سے کیا مانی؟ چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو یا دنیا کی کسی ملک کا ہو، ہر انسان کو اللہ کے دین کی ضرورت ہے، اور اس دین میں ہر انسان کی اصلاح کا ہونا ضروری ہے. کہ اصلاح اور تربیت کے ذریعے سے انسان کو ہدایت اور دین کی دولت نصیب ہوتی ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام سے یہ چاہتا ہوں اور مسلمان کی اصلاح ہو جائے، ان کی زندگی کا رخ صحیح ہو جائے. ایک افرو افریقن امریکن اپنے ملک کے حساب سے اپنا لباس پہن کر، ان کے نگرو جو بال ہوتے ہیں اس قسم کا بال اور اس قسم کی حیت لے کر نظام الدین آئے. جب داخل ہوئے تو کسی نے یہ دیکھ کر سوچا اور سمجھا کہ یہ کوئی تاجر آیا ہے، ہمارا ملک دیکھنے آیا ہوگا. تو مرکز کو دیکھنے، مسجد کو دیکھنے بھی آیا ہے. جب اس سے پوچھا آپ کیوں آئے تو کہا وقت لگانا آیا. کچھ دنوں کی تشکیل ہوئی اور اس کو اللہ کے راستے میں بھیجا گیا. 20 دن یا مہینے کے قریب وقت لگ کر جب یہ واپس آیا مسجد میں تو پورا لباس بدلا ہوا ہے. سفید سنت کے مطابق لباس پہنا ہوا، چہرہ بنا ہوا، بال سلیقے کے، سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، اور ذکر کرتے کرتے مسجد میں داخل ہوا. حضرت جی کے پاس ملاقات ہوئی، تعارف ہوا. پھر واپسی میں دعا کی درخواست کر کے وہ جب جانے لگے تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب آیا تھا تو اس حالت میں آیا تھا، اور جا رہا ہے تو اس حالت میں جا رہا ہے. اس کام میں اور اس کے اعمال میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ انسان ان محنت کا اپنے آپ کو پابند بنائے، اعمال کو اپنی طبیعت کے بجائے اصولوں کے ساتھ کرے تو اللہ نے اس کے لیے اصلاح کا سامان رکھا ہے. ایک ساتھی نے سنایا کہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ مجھے عذاب قبر نہیں ہوگا. تو کسی نے اس سے پوچھا اتنے دعوے کے ساتھ کیسے کہتے ہو کہ مجھے عذاب قبر نہیں ہوگا؟ کہنے لگے جس دن تبلیغ میں پہلا دن تھا اور اس دن کی تعلیم میں بیٹھتے ہوئے میں نے فضائل قرآن میں سورہ تبارک الذی کی سورت کی فضیلت سنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جو سورہ تبارک الذی کی سورت مغرب سے عشاء کے درمیان یا کم سے کم سونے سے پہلے اہتمام سے تلاوت کرے اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا. اس دن سے لے کر آج 30 سال گزر گئے، کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہے جس میں میں نے سورہ تبارک الذی کی تلاوت نہ کی. مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ مجھے عذاب قبر نہیں ہوگا. میرے بھائی دوستو بزرگوں، اجتماع یہ عمومی ہدایت کی زندگی میں آنے کا ذریعہ ہے. مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ عمومی اجتماع عمومی ہدایت کے آنے کا ایک آسان سا سبب ہے کہ پہلے زمانے میں حج کے قافلے چلتے تھے
اور پہلے کے زمانوں میں اس قسم کے اجتماعات ہوتے تھے. اور تیسرا کہا عمومی اجتماع کی ہدایت کے آنے کا سب سے آسان راستہ گھر گھر کی ملاقات ہے. تو عمومی حج کے پیدل قافلے، عمومی اجتماع اور گھر گھر کی ملاقات، یہ عمومی ہدایت کے آنے کا ایک بہت آسان سا سبب ہے. اجتماع گردی، مجمع، بھیڑ جمع کرنے کا نام نہیں ہے. اجتماع تو میرے بھائی دوستو بزرگوں انسانوں کو جمع کر کر ہدایت کی زندگی میں لانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. اس لیے اجتماع کے اعمال کو اپنے آپ کو اپنی طبیعت سے نہیں بلکہ اعمال کو اپنے اصولوں کی پابندی کے ساتھ کرے گا، اللہ اس کو ضرور ہدایت دے گا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کام کی 3 بنیاد ہے، جس میں پہلی بنیاد کہ ہر مسلمان کی اصلاح ہو جائے، کہ ہر مسلمان اپنی اصلاح کی اور اپنی ذات کے بننے کا اس میں فکر ہر وقت رہے. حضرات صحابہ اکرام میرے بھائی دوستو بزرگوں اپنی اصلاح اور اپنے بننے کا فکر ان پر ہر وقت جو ہے اس کا فکر سوار رہتا تھا. اس لیے صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو یوں کہتے تھے ہمارے عزائم تو آخرت بنانے کے ہیں، ہم آخرت بنانا چاہتے ہیں. اس لیے جب اپنی زندگی میں دین میں کسی معاملے میں کمی ہوتی تو فوراً کہتے تھے کہ آپ مجھ سے جو ہے اپنے یہ معاملہ صاف کرتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی جملہ کہا گیا تو اس پر آپ اپنے اس صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے جو ہے اس کا بدلہ لے لو، کہ اپنی آخرت کا اپنی اصلاح کا فکر غالب رہے. مسئلہ آخرت کا ہے. دوسری چیز مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کی بنیاد یہ ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں اللہ اس سے راضی ہو جائے، کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. اور اللہ راضی اس سے ہوتے ہیں میرے بھائی دوستو بزرگوں جو اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق. اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا کیا معنی ہے کہ اس کا کمانا، اس کا خرچ کرنا، اس کا پینا، اس کا سونا، اس کا پہننا، اس کی خوشی، اس کے غمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے سنت اور طریقے کے مطابق بن جائے. کہ یہ اپنی مرضی اور اپنی خوشی اور اپنی راحت کے مطابق زندگی نہ گزارے بلکہ یہ اللہ کے نبی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. یہ اللہ کے رضا کے زندگی میں آنے کا ذریعہ ہے. اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں. ایک صحابیہ اپنے اپنے شوہر کی جو ہے خدمت کر رہی ہے. عرصہ سالوں سال گزر گیا. ایک دن کسی موقع پر ان کی خدمت سے وہ صحابی شوہر خوش ہو کر کہنے لگے مانگو کیا مانگتی ہو؟ جو مانگو گی دے دوں گا. کیا جو مانگو گی دے دیں؟ کیا بالکل جو مانگو گے دے دوں. تو کیا پھر مجھے طلاق دے دو. بہت تعجب ہوا. میں کہ صحابہ ہے، تربیت بھی اللہ نے کی ہے اور صفات بھی اللہ پاک نے دیے تھے. غصہ نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے اور دلیل بھی نہیں کی. کہ خدمت ہو رہی ہے، خوش ہو کر دعا اور جو ہے انعام دینے کے جذبے سے کہہ رہے ہیں اور آپ ایسے بےہودہ جملہ استعمال کر رہے ہو. تربیت ہوئی ہے، صفات زندگی میں آئے ہیں. کسی نے کہا صرف اس راستے میں پھرنا مقصود نہیں ہے، تربیت کا ہونا مقصود ہے. ادھر ادھر جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کو تربیت پر لائیں کہ زندگی حضور والے اور صحابہ والی سیرت کے نمونے پر آئیں. ایک پیشنٹ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے
اور ڈاکٹر سے جب اپنی بیماری کا تذکرہ کیا، علاج کے بارے میں کہا، اور جب انہوں نے دوا دی ہے تو یوں کہا یہ دوا آپ کو استعمال اس طرح کرنی ہے کہ ایک حصہ آپ کو فجر کی نماز کے بعد لینا ہے، دوسرا حصہ آپ کو ظہر کی نماز کے بعد لینا ہے، یہ تیسرا حصہ دوا کا آپ کو عشاء کی نماز کے بعد لینا ہے۔ وہ پیشنٹ نے تو سن لیا، باہر آ کر کسی سے کہنے لگے کتنی سلیم اور نیک طبیعت کے ڈاکٹر ہیں کہ اپنی دوا علاج مریض کو دیتے ہوئے نماز کے ساتھ کی دعوت دے رہے ہیں کہ یہ دوا فجر کی نماز کے بعد، یہ دوا ظہر کی نماز کے بعد، یہ دوا عشاء کی نماز کے بعد۔ کہ دنیا میں اسباب کمائی کے چاہے مختلف ہو مگر سب کا مقصد اللہ کا دین ہے۔ کمائی کی نیت خرچ کرنے کی جگہ اللہ کا دین ہو۔ صحابہ نے تجارت کو اور اسباب کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا اور سمجھا بھی نہیں، بلکہ اس کو اللہ کا حکم سمجھا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے تجارت میں وہ اپنے دین پر تھے۔ آج تاجر اپنے دین کو کب چھوڑتا ہے؟ جب اس کی نیت میں، ارادے میں جو ہے کہا کہ کمزوری آتی ہے، جب وہ تجارت کو اپنی کمائی کا ذریعہ سمجھتا ہے، جبکہ تجارت اللہ کا حکم ہے، اسے کرنا ہے۔ پچھلے کچھ سال پہلے ایک سفر میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، پڑوس کے ملک کے، سفر بھی ہو رہا تھا اور کئی جگہوں پر ان کے ملکوں میں جانا بھی ہوتا تھا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن ان کا تعارف کرایا کہ حاجی صاحب وہ مشورے میں جو ڈاکٹر صاحب کا نام اور تذکر آتا ہے وہ یہ ہے۔ تو انہوں نے جب تعارف کرایا تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کلینک ہے، ڈسپینسری ہے؟ تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ کیا روزانہ تقریباً 100 کے قریب پیشنٹ آتے ہیں، صبح اور شام کو 2 وقت دوا خانے پر بیٹھتا ہوں۔ تو حاجی صاحب نے یوں کہا کہ 2 وقت کے دوا خانے کو 1 وقت کر دو، 1 وقت دوا کھانا اور باقی فارغ ہو جاؤ۔ ماننے والے تھے، فوراً قبول کر لیا۔ تو جب قبول کیا تو یوں کہا صبح کا وقت چالو رکھنا، شام کا بند کر دینا۔ ان سے رائے بھی نہیں کہ کون سا وقت کھلا رکھیں، کون سا وقت بند رکھیں۔ جب یہ وہاں سے نکلے تو یوں کہنے لگے مثلاً 100 مریض آتے تھے پیشنٹ، تو صبح میں تو 20 ہی آتے تھے، شام کو 80 آتے تھے۔ اور حاجی صاحب نے کہا مشورے سے کہ ایک ٹائم کر لو اور مجھے پوچھے بغیر یوں کہا کہ شام کا بند کر دو، مگر میں نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ 1 وقت دوا کھانا اور جس وقت سب سے کم مریض آتے تھے وہ وقت کا دوا کھانا چالو رکھا، اور جس میں سب سے زیادہ مریض آتے تھے وہ وقت شام کا بند کر دیا۔ کہ اللہ نے اس کی برکتیں یہ دی کہ مجھے چند سال میں اپنی کمائی سے اللہ نے مجھے فارغ کر دیا۔ اب مجھے دوا خانہ کھولنا، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اس کے بغیر اچھائی کا اسباب پیدا کر دیا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہماری تجارتیں ہماری کمائی کے ذریعہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم ہے کہ تجارت میں دین آئے، ملازمت میں دین آئے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے اس کام کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ جو اپنے اسباب میں، حالات میں اللہ کے دین کے ساتھ زندگی گزارے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا سبب ہے۔ آج مسلمان جتنا پریشان ہیں اور جتنی بے برکتی کی شکایت ہے اور جتنا الجھن اور مشغولی میں ہے، اس کی وجہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، اسباب اور دنیا اس کی وجہ نہیں ہے، انسان کا اپنے دین کا چھوڑنا اس کی وجہ ہے۔ اسے جیسا اور جتنا اللہ کے دین کا پابند ہونا چاہیے ویسا اور اتنا ہی اللہ کا بھی دین کا پابند نہیں بنا ہے۔
میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے دین کا جتنا اور جیسا پابند ہونا چاہیے، میں اور آپ اس اللہ کے دین کے کتنے پابند ہیں؟ ایک نماز کا فریضہ ہی دیکھ لیں، مسلمان کی زندگی میں نماز کا کتنا اہتمام ہے، سنت کا کتنا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا کتنا اہتمام، پہلی صف کا کتنا اہتمام، نفل نمازوں کا کتنا اہتمام۔ ہمارے علاقے کے بزرگ ہیں، 84 سال کے اندر میں انتقال ہوا، ان کے بیٹے نے ان کی سوانح کتاب میں لکھی تو یوں لکھا، ابا جان کا بالغ ہونے سے لے کر انتقال ہونے تک 84 سال کی عمر تھی، کبھی ان کی تہجد کی نماز ناگا نہیں ہوئی۔ ابھی ایک بزرگ کے چند سال پہلے بنگلہ دیش میں انتقال ہوا، 94 برس کی عمر تھی۔ جب کوئی ساتھی ان کی عیادت کی ملاقات کے لیے گیا تو کہنے لگے، میں نے میری زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ اور ابھی ایک دابل مدرسے کے تجوید کے اور قاری کلاس کے استاد کا انتقال ہوا، تو ان کی تعزیتی پروگرام میں ان کے طالب علم بچوں نے اپنے استاد کے بارے میں یوں کہا کہ استاد نے دوران سبق میں ہم سے یوں کہا کہ جب میں نے پہلے دن قرآن ہاتھ میں لیا، اس دن میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ میں تیرا کبھی کوئی انشاءاللہ گناہ نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، کہ قرآن جیسی عظیم کتاب آپ نے میرے ہاتھ میں دی ہے، میں انشاءاللہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ کیا ان کے اس ارادے کی برکت سے وہ خود کہتے ہیں کہ گھر سے نکل کر مسجد آنے تک، مدرسے آنے تک تھوڑے چند فاصلہ ہوتا تھا قدموں کا، اتنا وقت بھی میرے بچے، میرے شاگرد آس پاس کھڑے ہو کر چلتے چلتے یوں کہتے تھے، استاد ہمارا تھوڑا قرآن سن لو۔ اتنا وقت بھی میرا ضائع نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے میرے اتنے وقت کی بھی حفاظت کر دی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ نے یہ جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، جتنا کہا گیا اور جیسا کہا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیسا ادا کیا ہے؟ اپنی 63 سالہ زندگی میں آپ نے اللہ کی عبادت میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے معاملات میں، آپ کے معاشرے میں، آپ نے جو اپنے آپ کو عملی زندگی پیش کی ہے، میں اور آپ اس عملی زندگی کے جو ہے تابعدار بن جائیں، اس کی اتباع کریں۔ ابھی ایک مجلس میں ہمارے ایک بزرگ نے کہا، ہم 3 تسبیحات تو پڑھتے ہیں، ان 3 تسبیحات میں درود شریف بھی پڑھتے ہیں، اور کسی سے پوچھے آپ کی تسبیحات پوری ہو گئی تو کہا الحمدللہ، درود شریف بھی پڑھ لیا، کہا الحمدللہ، سنت پر عمل بھی ہو رہا ہے تو کہا الحمدللہ۔ تو درود شریف بھی اور سنت پر عمل تو ہو رہا ہے، مگر اس میں اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت کتنی پیدا ہوئی؟ مقصد تو یہ تھا کہ زندگی میں اللہ کے نبی کی محبت آ جاتی ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے اسلام کی بنیادوں میں سے یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر مسلمان میں یہ فکر ہو جائے کہ مجھے میرے اللہ کو راضی کرنا ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اس کی کہیں ناشکری نہ ہو جائے، میرے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اس کی کہیں ناقدری نہ ہو جائے، کہ یہ فکر سوار ہو جائے۔ ایک موقع پر ایک جماعت مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں گشت کے لیے، محنت کے لیے گئی ہوگی۔ مولانا سعید خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے واپسی میں آنے کے بعد ان ساتھیوں سے پوچھا، کہاں گئے تھے؟ کیا گشت کرنے گئے تھے، ملاقات سے؟ اور کیا ہوا؟ کیا خدمت میرے ذمہ تھی، چائے کا سامان نہیں تھا تو چائے کا سامان وغیرہ بھی لے کر آ گئے۔ پوچھا کیا خریدا؟ تو کہا چائے کی پتی نہیں، وہ خرید کر آئے۔ مولانا سعید خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا
ساتھیوں سے پرانوں سے، اگر جماعت میں 12 ساتھی ہو تو 12 ساتھی کا مل کر جتنا سامان ہوتا تھا ان کے اکیلے کا اتنا سامان ہوتا تھا۔ سخاوت زندگی میں اتنی تھی کہ جو ہمارے پرانے بڑی عمر کے اس زمانے میں حج میں گئے ہوں گے، ان کی قیام گاہ میں رات کو سونے کے وقت تو دروازہ بند ہوتا تھا، دسترخوان بند رہتا تھا، ورنہ 18-20 گھنٹے دسترخوان پر مہمان آتے رہتے تھے اور ان دسترخوان پر مہمانوں کا اکرام ہوتا تھا۔ آپ کے ایک خادم نے سنایا آپ میں سخاوت اتنی تھی کہ روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ ایک دن چائنا کے ایئرپورٹ پہ تھے اور کسی نے آ کر یوں کہا، حضرت آپ سے دعا کی درخواست کرنا آیا ہوں، آپ سے پڑوس کے اجتماع میں ملاقات ہوئی تھی، کچھ تعارف کرایا تو حضرت نے کہا خادم سے، میرے بیگ میں کتنے کپڑے پڑے ہیں؟ کہا 3 جوڑے پڑے ہیں۔ کہا دے دو اس کو۔ تو یوں کہا کہ حضرت اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، جو پہنے وہی ہیں اور سفر ہے اور دوسرے ملک میں جانا ہے۔ کیا میں نے آپ سے یہ تھوڑی پوچھا تھا، میں نے آپ سے یہ کہا تھا اس کو دے دو، اس کو دے دیے۔ سفر چل رہا تھا، جس ملک میں تھے وہ ٹرانزٹ والا ملک تھا، ایئرپورٹ تھا، وہاں سے دوسرے ملک پہنچے جہاں آپ کو جانا تھا۔ ایئرپورٹ پر ایک ساتھی آیا اور 6 نئے بالکل سلے ہوئے کپڑے لے کر حضرت کو یوں کہنے لگا، حضرت یہ ہدیہ قبول کر لو، آپ ہی کے ماپ کے ہیں، آپ ہی کے ماپ کے نئے سلے ہوئے ہیں۔ پوچھا آپ کے پاس ماپ کیسے آیا؟ پڑوس کی اجتماع میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، قیام گاہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا۔ میں نے کہا حضرت میں ٹیلر ہوں، آپ کے کپڑے سین کر دینا چاہتا ہوں، آپ نے منع کر دیا، مگر آپ کا اس وقت کا میں نے ماپ لے لیا تھا اور نیت تھی اگر آپ کی کہیں ملاقات ہوگی تو ضرور انشاءاللہ دے دوں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، مجھے اور آپ کو اللہ نے جہاں کمانے کا بتلایا وہاں خرچ کے راستے بتلائے کہ ایمان والا اپنی زندگی کے مال کو کہاں خرچ کرے۔ کسی نے آ کے مولانا یونس صاحب پونا والے سے یوں کہا، 3 میمن حضرات تھے اور تینوں بھائی تھے، حضرت سے آ کر کہا مولانا یونس صاحب پونا والوں سے کہ ہم بھائیوں نے مشورہ کر کے یہ پوچھنا چاہا آپ سے کہ مالدار بننے کا کیا طریقہ، کوئی عمل بتائیے۔ تو مولانا یونس صاحب نے کہا آپ اکیلے میں آئیے، اور جب وہ اکیلے میں آئے تو کہا آپ کے بھائیوں نے یہ پوچھا ہے مالدار ہونے کا کیا راستہ؟ کہ اللہ کے راستے میں جتنا لگاؤ گے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا، دنیا میں اس سے اچھا مالدار ہونے کا کوئی طریقہ نہیں، اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں کہ جس میں 1 روپے کا بھی گھاٹا نہیں، 1 روپے کا بھی ٹینشن نہیں، کہ جو آدمی اللہ کے راہ میں لگائے گا اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو دنیا میں 10 گنا اور جتنا اللہ چاہے اتنا عطا فرمائیں گے اور آخرت میں اللہ بے حساب عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، دوسری بنیاد ہماری اس کام کی یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کی تیسری بنیاد یہ ہے کہ ہم اس محنت سے کچھ نہیں چاہتے، نہ ملک چاہتے ہیں، نہ مال چاہتے ہیں، نہ اقتدار یعنی بڑا بننا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس کام سے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بن جائے، ہم آخرت بنانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ ہمارے کام کی بنیادیں ہیں، یہ ہمارے کام کا مقصد ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کو ان مقصد کے مطابق گزارے، اپنے آپ کو محنت کا بھی اور اس کے اعمال کا بھی پابند بنائے۔ اس کے طریقے ہیں، اس کے طریقے اور اعمال ہیں، اگر ان اعمال کو ان طریقے کے مطابق کیا جائے گا، محنت کو محنت کے طریقے سے کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کا نفع بھی ہوگا، اس کے نتیجے بھی آئیں گے۔ ایک معمولی سا سائیکل بچہ چلاتا ہے، اگر اس کے چلانے کی جو ترتیب ہے اور جو طریقہ ہے
اس کے مطابق بھی چلا لیں تو وہ سائیکل اس چھوٹے سے بچے سے چلانا آسان ہے. ایک بڑا سمجھدار آدمی بیٹھ جائے سائیکل پر اور اس کے طریقے اور ترتیب سے نہ چلائے تو بڑا ہونے کے باوجود بھی نہیں چلا سکتا. ایک علاقے میں جماعت پہنچی کینیا میں، اجتماع ہو رہا تھا. سین میں جماعت کے ساتھی بیٹھے تھے. ایک ساتھی کسی کا ہاتھ پکڑ کے لے کر آ رہا تھا. جب وہ لے کر آیا تو بازو میں بیٹھ کر سلام ہوا، تعارف ہوا تو کہنے لگے ہماری پڑوس کی جماعت ہے، مسورات کے ساتھ آئی ہے. یہ اس کے ساتھ. تو اس کو پوچھا یہ جو آپ جس کا ہاتھ پکڑ کر لائے ہیں یہ بیمار ہیں، ان کو کچھ تکلیف ہے؟ کہ ان کو آپ کا ہاتھ پکڑ کر اندر آنا پڑا. تو انہوں نے کہا نہیں یہ نابینا ہے، ان کو نظر نہیں آتا. پھر آگے کہا آپ کو اور ایک بات کہوں، یہ جماعت مستورات کے ساتھ آئی ہے، ان کی اہلیہ بھی نابینا ہے اور یہ 2 مہینے کی جماعت ہے مستورات کی جو کینیا میں وقت لگانے کے لیے آئی. میرے بھائی دوست بزرگ نابینا ہے. ابھی ایک علاقے میں چلے میں جماعت سے چل رہے تھے، ایک نابینا بچہ آیا مدرسے میں، داخلہ لیا ہوا تھا، پڑھ رہا تھا. استاد نے بلایا اور تعارف کرایا یہ ہمارے مدرسے میں نابینا بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، اس کا قرآن سنیں. تو ان کی جو لیٹی ہے لکھی ہوئی نوٹ بک جس پر وہ رکھتے ہیں اپنی انگلی اور اس سے محسوس کرتے ہیں یہ قرآن کی کون سی صورت ہے، کون سی آیت ہے، کون سے نمبر کی آیت ہے، اس سے ان کو حفظ یاد ہو جاتا ہے. تو اس بچے نے سورہ توبہ کی صورت سنائی، یہ سورہ توبہ کی صورت ہے، آیت نمبر یہ ہے، پڑھنا شروع کیا. اچھی قاری کی طرح پڑھنے کے بعد اس کو استاد نے کہا جاؤ، اور یوں کہا کہ اس بچے کو 4 مہینے ہوئے ہیں ہمارے مدرسے میں اور اس کو 12 پارے قرآن کے حفظ یاد ہو گئے. کتنے مہینے میں؟ 4 مہینے میں. 4 مہینے میں 12 قرآن کریم کے پارے حفظ ہو گئے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ ہماری دین کی بنیادیں ہیں اور آسان ہے. اگر اس کو صحیح نہج کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اور اصولوں کے ساتھ کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کا نفع بھی ہے، اس کے نتیجے بھی ہیں. میں اور آپ اجتماع کی بنیاد پر یہاں جمع ہوئے ہیں. مجمع رات سے بھی آیا، کچھ صبح میں بھی آیا، کچھ ظہر پہلے بھی آیا ہوگا. کتنے بار جماعت کی مجلس صبح میں بھی ہوئی، 10 بجے بھی ہوئی ہوگی، شاید رات کو بھی ہوئی ہوگی. یہ ہمارا آنے والا مجمع اس کی حیثیت اور اس کا مقام میزبان جیسا ہے. ہماری مثال میزبان جیسی ہے. جو اب سے لے کر کل تک آئیں گے ان کی مثال میزبان جیسی، مہمان جیسی ہے. وہ مہمان ہے، ہماری مثال میزبان جیسی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کا حکم دیا، آپ بھی ہجرت کر رہے ہیں، صحابہ آپ کے پیچھے پیچھے ہجرت کر رہے ہیں. وہ مہاجرین کا مجمع تھا، مکے میں ایمان لانے والے صحابہ کرام کا مجمع تھا. بعد میں اس کے بعد کے سالوں میں مختلف ملکوں سے آ کر ایمان قبول کر صحابی کا درجہ پانے والے وہ بھی مہاجرین تھے. مگر مدینہ منورہ کے جو ایمان والے، جو حضور پر ایمان لائے، جنہوں نے حضور کو دعوت دے کر میزبانی کی، بلایا، وہ انصار مدینہ ہیں. ان کی مثال یوں کہا کہ میزبان جیسی تھی. انہوں نے دین کی نصرت کی، انہوں نے دین کو پانی پہنچایا، انہوں نے اس دین کے لیے نصرت میں اپنے اخلاق کی بھی اور اپنے مال کی بھی قربانی کی. اخلاق میں آپ نے، صحابہ انصار نے صبر کیا. جب فتوحات ہوئی، مال آیا اور بیت المال کا مال تقسیم ہوا تو مہاجرین کو پہلے تقسیم کیا گیا. انصار مدینہ کے دلوں میں بھی آیا مگر اس کو قربان کر دیا. تو صبر بھی کیا، جذبات بھی قربان کیے اور اپنے مال کی بھی قربانی ایسے دی کہ صحابہ سے یوں آ کر کہا، مہاجرین صحابہ سے، ہمارے 2 کھیت ہیں، ایک آپ لے لیں، ایک ہم استعمال کر لیں. میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیں،
آپ کا دل چاہے اس سے نکاح کر لیں. 2 باغات ہیں، یہ ہمارا مال ہے، تو اپنے جذبات کی اور اخلاق کی قربانی بھی ہے اور اپنے مال کی بھی قربانی بھی. اس طرح نصرت کی اللہ کے دین کی، مہمان نوازی کی ہے، میزبان کا حق ادا کیا ہے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، وہ انصار صحابی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں دی، ان کے مرتبہ بتلایا کہ یہ انصار میرے اندر کے کپڑے کی طرح ہے. کیا مانی؟ کہ یہ مجھ سے اتنے قریب ہیں. اور اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ انصار مدینہ کی فضائل سنانے کے بعد دعا دی انصار مدینہ کو کہ اللہ تو انصار کی مغفرت فرما، ان کی اولادوں کی مغفرت فرما، ان کی نسلوں کی مغفرت فرما، ان کی عورتوں کی مغفرت فرما. میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس کی وجہ یہ تھی کہ انصار نے نصرت کی تھی. میں اور آپ بھی ناصر ہیں، نصرت کرنے والوں میں سے ہیں. ہم بھی میزبان ہیں. ہم اپنے اس آئے ہوئے مجمع کی، اپنی مسجد کے ساتھی کی، اپنے دیہات کی، اپنے شہر کے ساتھیوں کے اوپر جو ہے اس اجتماع میں محنت کریں. سب سے پہلے ہم اپنے ساتھیوں کا ایک دوسرے سے تعارف کرانے میں، حال چال پوچھنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں. یہ کوئی ملنے کی جگہ نہیں ہے. پنڈال اور ایک اجتماع میں آ کر اپنی پرانی ملاقات دوبارہ ہو رہی، اس کی جگہ نہیں بنی ہے. یہ ایمان والوں کا آپس میں دین کے لیے جوڑنا، اس کی ایک جگہ ہے. پاکیزہ نسبت ہے اللہ کے دین کی، پاکیزہ کام اور دعوت کی مبارک محنت ہے، اللہ کے نبی کی نسبت ہے. اس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. تو ہم اپنے آنے والے ہر جاننے والے نہ جاننے والوں سے اس کے ساتھ سب سے پہلے اختلاط کریں. اجتماعی مجلس میں تو یہاں بات ہوتی ہے، تشکیل ہوتی ہے، تعلیم کے حلقے لگتے ہیں اور موقع پر اجتماعی عمل ہوتا ہے. مگر انفرادی اوقات میں جو زیادہ وقت ہمارا 24 گھنٹے کا کل 12 بجے تک کا ہے، اس موقع تک ہم اپنے آنے والوں کے ساتھ اچھا اختلاط کریں، ذہن سازی کریں. ہاں، ان سے آپس میں جب ملیں تو مبارکبادی دیں ان کو. ماشاءاللہ آپ اللہ کے لیے اجتماع کے لیے قربانی دے کر ہمارے اس اجتماع میں آئے، آپ ہمارے مہمان ہیں. ان کو مبارکبادی دیں، ان سے ہنستے چہرے سے ملیں، ان سے مصافحہ کریں اور ان کو اختلاط کرتے ہوئے اگر وہ ہماری مسجد کے حلقے کے ہیں تو اپنی جگہ پر اپنے ساتھ قیام کرائیں. اور اپنے اجتماعی عمل کے علاوہ کے موقع پر ان سے اختلاط کے ذریعے سے ان کا دینی ذہن بنائیں. یہ جو جگہ ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ جگہ اجتماع کی ہماری جو ہے، یہ ہدایت کے پانے کا بہت آسان موقع اور جگہ ہوتا ہے. بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، بات جلدی دل پر لگ جاتی ہے. اللہ نے ان اجتماعات کو ذریعہ بنایا ہے. جتنے پہلے اجتماعات ہوئے، جتنے ان اجتماعات سے لوگ لگے ہیں، تو پوچھیں آپ کہاں سے اس تبلیغ میں لگے؟ کہا اٹھوتر میں جو ماشاءاللہ گودرا کا اجتماع تھا اس میں ہم لگے. 66 میں کاوی کا اجتماع، اس کی برکت سے ہم لگے. 96 کا احمدآباد کا آخری اجتماع ہوا، اس کی برکت سے ہم لگے. شیور میں 92 میں اجتماع تھا، اس کی برکت سے ہم لگے. تو یہ عمومی اجتماع عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے. اس میں جلدی بات سمجھ میں آتی ہے، دل میں اترتی ہے. ہم ایسے موقع پر اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا اختلاط کریں، اس کا دینی ذہن، اور اس کو تیار کریں اللہ کے راستے میں نکلنے میں. تشکیلیں کریں. مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اپنی بیماری دور ہو جائے، آپ کسی بیمار کی بیماری دور کرنے میں لگ جاؤ، اللہ آپ کی بیماری دور کر دے گا.
آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اس پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے میں لگ جاؤ، اللہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ ہم جب کسی کی تشکیل میں، کسی کو سمجھانے میں، کسی کو تیار کرنے کی محنت میں لگیں گے، اللہ ہمیں نکلنے کی ضرور توفیق دے گا۔ اللہ ہمارے نکلنے کے اسباب پیدا کرے، اللہ ہمارے جمنے کے اللہ اسباب پیدا کرے۔ اس لیے ہم آئے ہوئے مجموعے پر محنت کریں۔ ابھی صبح ساتھیوں نے سنایا کہ ہماری 25 جماعتیں ہیں اس اجتماع سے، 2 جماعت 4 مہینے کی ہیں۔ یہ مئی کا زمانہ ہے، ویکیشن کا زمانہ ہے، اسکول مدرسے کے عام طور سے چھٹیوں کا زمانہ ہے، اسٹوڈنٹ کے نکلنے کا زمانہ ہے۔ ہمارے بستی اور ہمارے ضلع میں کتنی مسجدیں ہیں، کتنے ایمان والوں کا مجمع ہے، کتنے نوجوان اسٹوڈنٹ ہمارے بستی میں رہتے ہیں، اس کے مقابلے ہماری کتنی جماعتیں تیار ہوئی۔ جتنی محنت ہو گئی، جتنی کوشش ہوئی مسجدوں میں، ہم وہ فارغ ہو کر یہاں ہیں۔ اب مجمع میں محنت کریں، یہاں نقد جماعت بنائیں، یہاں نقد لوگوں کو تیار کریں، یہاں اپنی مسجد کے ساتھی کے ساتھ بیٹھیں، ان کو لے کر بیٹھیں، میں اپنی مسجد کی جماعت بنانی ہے، ساتھی آئے ہوئے ہیں، ان پر ہم محنت کریں، ان کو تیار کریں۔ ایک مرتبہ ہاسوٹ میں اجتماع ہو رہا تھا، 4 مہینے اور لگائے ہوئے ساتھیوں کا، پورے گجرات کا جوڑ تھا وہ۔ مولانا احمد اللہ صاحب کا بیان پورا ہوا، ایک ساتھی میرے بازو میں بیٹھے بیٹھے رو رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا 4 مہینے جا رہا ہوں۔ تو ہم نے کہا بہت خوشی کی بات ہے، اللہ نے آپ کو 4 مہینے قبول کر لیا، پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یہ جو بیان سنا ہے اور اس میں جو دین کی باتیں سنی ہیں، اس کو سننے کے بعد یہ احساس ہو گیا میں نے 4 مہینے نکلنے میں بہت دیر کر دی، مجھے بہت جلدی جانا چاہیے تھا، میری 50 سال کی عمر کا بہت سارا سال ضائع ہو گیا، مجھے جلدی جانا چاہیے۔ 92 کے یہ سیہور کے اجتماع سے ہماری جماعت بھوپال گئی، جنوری، دسمبر جنوری کی فل ٹھنڈی بھوپال ایم پی کی، اور اجتماع میں ماشاءاللہ حضرت جی والا اجتماع تھا، مجمع بھی زیادہ تھا۔ ایک پڑوس میں بڑے میاں آ کے بیٹھے، بیان پورا ہوا، مغرب کا مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، وہ بہت رو رہا تھا۔ ہم نے پوچھا چچا کیوں روتے ہو؟ کہا میں نے میری زندگی کا تبلیغی اجتماع کا پہلا بیان سنا، اور پھر انہوں نے یوں کہا کہ مجھے کسی نے یوں کہا تھا کہ اجتماع ہے بھوپال میں اور مغرب کا بہت اہم بیان ہوتا ہے مولانا عمر صاحب، آپ وہ ضرور سننا۔ مجھے کسی نے بہت ذہن بنایا، بہت تیار کیا، میں آ گیا۔ جب یہ چاچا آ رہے تھے، انہوں نے چاچا کہا مولانا عمر صاحب کو، کہ جب چاچا بیان کرنے کے لیے آئے تو 2 آدمی ان کو پکڑ کر لا رہے تھے، کرسی پر بھی پکڑ کے بٹھایا، تو میرے دل میں خیال آیا یہ چچا سے چلا نہیں جاتا، بیان کیا کریں گے؟ بس مجھے دل میں خیال ہے، میرا وقت ضائع ہو گیا، مگر جب 2 سوا 2 گھنٹے کا بیان پورا ہوا تو پورا بیان سن کے مجھے ایسا لگا کہ یہ میری کتاب پڑھ رہے ہیں اور مجھے سنا رہے ہیں، میری زندگی کی کتاب انہوں نے پڑھ لی ہے اور یہ سب مجھے سنا رہے ہیں، بس رو رہے ہیں، اور وہ کہنے لگے میں نے میری زندگی کو ضائع کر دیا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں نہیں معلوم کون کہاں سے، کس کی محنت سے، کس کی کوشش کی، کس کے رونے دھونے کی برکت سے اجتماع گاہ میں آئے ہیں، پتہ نہیں وہ بیچارہ کس مسائل میں پھنسا ہے، کس الجھن میں پھنسا ہے، کس مسائل میں، کس حالات میں چل رہا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے، مگر اس سب کا حل بولو کس میں ہے؟ ارے بھائی کس میں ہے بولو بھائی؟ اللہ کے دین میں ہے، اللہ کے راستے کے نکلنے کی محنت میں ہے، وہ اس کا حل ہے۔ یہ مجمع کو سمجھانا ہے، اس سے اچھی جگہ، اس سے اچھا موقع اور نہیں ہے سمجھانے کا۔ اس لیے ہم اپنے آئے ہوئے مجمع پر محنت کریں اور ان کو انفرادی طور پر تیار کریں، اور اپنے مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کریں نہ ہماری مسجد کی جماعت کیوں نہیں بنے، ہماری مسجد سے جماعت کیوں نہیں جا رہی ہے، ہم کو بنانا چاہیے۔
ہم کو بنانا چاہیے. اچھا جماعت بنانے کے لیے کچھ دنوں کی ضرورت ہے, مہینوں کی ضرورت ہے. ارے بولو بھائی, ارے بھائی بولو. ہمارے مرکز مسجد کی جماعت عبداللہ بھائی فروٹ والے مرحوم رحمت اللہ علیہ, پرانے بڑی عمر والے جانتے ہوں گے, یہاں آئے بہت مرتبہ, عمر جی بھائی کے ساتھ بھی بہت آئے. ان کی جماعت تیار ہوئی. اتفاق ایسا ہوا 12 ٹکٹ بنی تھی اور 6 تیاروں کے مسجد ہے, 6 نے منع کر دیا. اب 6 بجے کی ٹرین تھی, پلیٹ فارم پہنچے تو وہاں اعلان ہو رہا تھا ٹرین 6 گھنٹہ لیٹ ہو گئی. انہوں نے کہا 6 گھنٹہ پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر کیا کریں, چلو پھر مسجد چلے جاؤ. 6 گھنٹہ محنت کی, 6 نئے ساتھی تیار ہو گئے, 12 کو لے کے پھر پلیٹ فارم پہنچ گئے. میرے بھائی دوستو بزرگوں, لوگوں کو تیار کرنے میں اللہ کو دیر نہیں لگتی, ہمیں دیر ہو سکتی. احمدآباد کا جو اجتماع تھا چھنوں کا, وہاں ایک ساتھی نکاح پڑھنے کے لیے آئے تھے, خود کا نکاح تھا. جو نکاح پڑھا رہے تھے انہوں نے کہا فیس لگے گی, چلہ لگانا پڑے گا. اس اللہ کے بندے نے فوراً مان لیا, دولہا نے, اور طے کر لیا مجھے یہیں سے جانا ہے. اور اس نے اپنے باراتیوں میں سے تشکیل کر لی کہ اپنے چلو نا 8-10 سب چلے جاؤ نا یہیں سے چلے میں. تو وہی وہیں سے احمدآباد میں نکاح کے لیے آئے, باراتی سے جماعت بنائی, ٹرین میں بیٹھ کر سورت پہنچے, اور سورت میں ان کے گھر والے بستر دے کر چلے گئے کہ جا آگے نکلو چلے کے لیے. میرے بھائی دوستو بزرگوں, ہم کسی جماعت کے بنانے میں, ساتھی کے تیار کرنے میں, ہم اپنے کسی اور عذر کو اور اپنے دوسرے گمان کو ہم دوسری طرف رکھیں. ہم تو مثبت انداز میں, پازیٹو انداز میں اپنے مجمع پر محنت کریں, ان کو تیار کریں, ان کو تشکیل کریں کہ یہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے نکلے. انشاءاللہ جب ہمارا مجمع محنت اور اعمال میں لگے گا تو ہمارا عمومی مجمع بھی بولو کس میں لگے گا, ارے بولو کس میں لگے گا, اعمال میں لگے گا. ایک بزرگ نے یوں کہا اشعار پڑھتے ہوئے, اگر جگہ بھی زمین بھی بنجر ہو, اگر زمین بھی بنجر ہو تو پانی اور بارش سے کیا ہوگا. اگر زمین بھی بنجر ہو اور بارش اور پانی سے کیا ہوگا, کیچڑ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. اگر اس زمین پر محنت کی ہے, ہل چلایا ہے, جوتا ہے, نرم کیا ہے, اب بارش گرے, اب بارش کا پانی گرے گا تو اس میں سے فصل ہوگی. ہم اجتماع کا پنڈال بنائیں, ہم اتنا کھانے پینے, استنجا وضو کھانے کی جگہیں تیار کریں, اور اگر ہم نے زمین پر محنت نہیں کی, وہ سخت کے سخت رہ گئی, تو یہاں تو اللہ کی رحمتوں کی بارش ضرور ہوگی, باتوں سے, سننے سے, دعاؤں سے, نماز سے, مگر مجمع کو جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. اس لیے ہماری یہ جو بیٹھنے والا مجمع ہے, یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنے اوقات کو کل دعا تک اپنے مجمع میں محنت کرنے پر انشاءاللہ لگائیں گے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ارے انشاءاللہ بھی تو برابر کہو. جب ہماری انشاءاللہ ایسی ہے تو پھر عمل کیسے کریں گے. تو پورا مجمع نیت کرو نا انشاءاللہ کہ ہم مجمع پر محنت کریں گے, اپنے وقت کو ان پر لگائیں. کل جیسے مولانا نے ایک بات بڑی اچھی بتلائی, رات کو جہاں قیام تھا, مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, لوگ دنیا میں دنیا کماتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, ہم انسان کمائیں. ہم کیا کمائیں, انسان کمائے. یہ محنت انسان کو کمانے کی ہے. ہمارے حصے میں انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے اس کی جو ہے برکتیں دیں گے. کل سنایا مولانا ابراہیم صاحب نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں فارغ ہوا اشرفیہ مدرسے سے, پھر دیوبند سے, اور فارغ ہو کر اپنے گاؤں میں کچھ وقت خدمت میں رہے مدرسے کی. تو اس مسجد میں, محلے کی مسجد میں بامبے سے ایک جماعت ہے. اس جماعت پہ ایک عبد الرحمان کر کے ساتھی تھا, اس کا بیان ہو رہا تھا. وہ بیان مجھے اتنا اچھا لگا, دل پر لگ گیا کہ میں نے طے کر لیا کہ مجھے چلہ لگانا ہے. اللہ نے اس آدمی کو ذریعہ بنایا میرے اس تبلیغ میں لگنے کا. مولانا کہہ رہے ہیں, آج 94 سال کی عمر ہے,
اور مولانا کی دنیا میں کتنے سفر ہو گئے اور کیسی محنتیں ہو رہی ہیں، وہ کس کے حصے میں جا رہی ہے. عبد الرحمان کو میں اور آپ کوئی نہیں پہچان، اور ہو سکتا ہے وہ عبد الرحمان کو بھی پتا نہیں ہوگا میری برکت سے کون لگا، مگر کتنی بڑی کمائی کر لی. مجھے اور آپ کو پتا نہیں اس مجمع میں کون ایسا ہوگا جس سے اللہ کتنا کام لے، مگر ہماری محنت انشاءاللہ وہ کمائی کا ذریعہ بن سکتی. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، پورے مجمع میں محنت کریں گے انشاءاللہ. ہم سب سے پہلے ہمت اور نیت کریں گے انشاءاللہ. تشکیل کے موقع پر اور تقاضے کے موقع پر ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، تو انشاءاللہ ہماری برکت سے مجمع بھی تیار ہوگا. تو ہم سب کو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ 4 مہینے کی. ارے پورا مجمع نیت کرتا ہے انشاءاللہ. ارے برابر تو کہو یار. پورا مجمع نیت کرتا ہے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا. اللہ بہت قبول فرما، اللہ مبارک فرما. اچھا بھائی، یہ جو ہماری صبح میں مشورے میں ہمارے خطے کے حساب سے یا زون یا حلقے کے حساب سے جگہیں طے ہوئی ہیں، آپ حضرات کے ٹھہرنے کی، قیام کی،